لگا کہ میں نے اس بندے کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ بھی یک ٹک مجھے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی روشن آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک نظر آئی۔ پھر یکا یک میرے ذہن میں جیسے پھلجڑیاں سی چھوٹ گئیں۔ میں ہکا بکا کھڑا ہو گیا۔ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، حامد۔ اس کے ہونٹ بھی لرزے۔ ہم دونوں بھاگ کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ارد گرد کی ہر شے میری نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ میں اس کے سر اور پیشانی کو چومتا چلا گیا۔ وہ بھی میرے ساتھ پیوست تھا اور مجھے اپنی مضبوط باہوں میں جکڑتا چلا جا رہا تھا۔ ہاں، یہ حامد تھا۔ آج قریباً 27 برس بعد میں اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اکیلا تھا۔ ہم کتنی ہی دیر ایک دوسرے کو دیکھ کر آنسو بہاتے رہے۔ پھر میں نے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ اب دنیا میں نہیں ہے، حامد نے کہا۔ سینے میں چند لمحوں کے لیے گہری اتھاہ تاریکی پھیل گئی۔ اس تاریکی کے سمندر سے نکلنے میں مجھے کئی منٹ لگ گئے۔ آخر میں نے نم آنکھوں کے ساتھ پوچھا، کب گئی وہ؟ کوئی 2 ماہ پہلے، حامد نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھ سے عہد لے رکھا تھا چاچا خاور کہ ان کی وفات سے پہلے میں یہاں نہیں آؤں گا اور نہ کسی سے ملوں گا۔ میں نے کئی بار کوششیں کی لیکن ان سے یہ عہد ختم نہ کرا سکا۔ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کچھ معاملوں میں کتنی سخت ہو جاتی ہیں۔ میں ان کے سامنے بالکل مجبور تھا۔ کہاں رہے تم اتنا عرصہ؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ ملتان کے قریب ایک موہلوال نام کا گاؤں ہے۔ یہاں نانا جی کے ایک دوست رہتے تھے۔ وہ مرتے وقت اپنا گھر نانا جی کے نام کر گئے تھے۔ کون نانا جی؟ مولوی یوسف صاحب۔ میں انہیں نانا جی ہی کہتا تھا۔ امی ان کو ابا جی کہنے لگی تھی۔ وہ اپنی طرز کے عجیب انسان تھے۔ انہوں نے ہم ماں بیٹے کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ BA پاس تھے۔ امی کے کہنے پر انہوں نے مجھے 10ویں تک گھر میں ہی پڑھایا۔ بعد میں میں شہر کے ایک کالج میں جانے لگا۔ میں نے BSc کیا، پھر ایگریکلچر میں ڈگری لی۔ مجھے ایک اچھی جاب مل گئی۔ امی کے پاس جو پیسے تھے اس سے نانا جی نے کچھ زمین لے لی تھی۔ اس زمین کی آمدن سے ہماری گزر بسر بڑی آسانی سے ہوتی رہی ہے۔ یہ کوئی 12 سال پہلے کی بات ہے۔ نانا جی حج سے واپس آئے اور چند دن بیمار رہ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد امی اور زیادہ اداس رہنے لگی۔ میں نے انہیں اکثر اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھے دیکھا۔ ان کی خوشی کے لیے میں نے شادی کی، اچھی بیوی ملی، اللہ نے گھر میں 2 پھول بھی کھلائے۔ امی کا دل قدرے بہل گیا، لیکن ان کے اندر کی اداسی کبھی ختم نہیں ہوئی چاچا خاور، حامد نے عجیب جذباتی لہجے میں کہا۔ وہ گاؤں اور آپ سب کو بہت یاد کرتی تھی، خاص طور سے۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر اس نے فقرہ مکمل کر دیا۔ اور خاص طور سے آپ کو چچا۔ میں سکتہ زدہ بیٹھا رہا۔ ایک بیٹے کے منہ سے میں اس کی ماں کے پیار کے بارے میں سن رہا تھا۔ حامد کے منہ سے ایک بار بے ساختہ یہ بات نکلی تو پھر وہ کچھ چھپا نہ سکا۔ اس نے اشک بار انداز میں کہا، ہاں چاچا خاور، انہوں نے آپ کو بہت چاہا ہے، بلکہ شاید ہر چیز سے زیادہ چاہا ہے۔ مجھے انہوں نے کچھ سال پہلے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ آپ سے شادی کر چکی تھیں۔ ان کے پاس نکاح نامے کی نقل تھی۔ انہوں نے مجھے وہ نقل بھی دکھائی تھی۔ ان کے پاس جو 2-4 بہت قیمتی چیزیں تھیں ان میں وہ نقل بھی شامل تھی۔ انہوں نے یہ نقل الماری کے ایک دراز میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ اکثر اس دراز کا تالا کھول کر بیٹھ جاتی تھیں۔ اس دراز میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار آپ نے شاید کبھی انہیں تحفے میں دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک کاپی میں گلاب کے چند سوکھے پھول تھے۔ یہ پھول آپ کے ساتھ ان کی شادی کی نشانی تھے۔ اور پھر کچھ طے کیے ہوئے روپے تھے۔ یہ روپے وہ بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ اور پھر ایک روز انہوں نے میرے اصرار پر بتا دیا تھا۔ یہ روپے آپ نے انہیں منہ دکھائی کے طور پر دیے تھے۔ وہ طے شدہ روپے آج بھی اسی دراز میں پڑے ہیں۔ اور ہاں، اس کے علاوہ ایک پرفیوم تھا۔ خوشی کے موقع پر وہ یہ پرفیوم تھوڑا سا لگاتی تھیں اور خیالوں میں گم دیر تک خاموشی سے لیٹی رہتی تھی۔ 27-28 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس شیشی میں تھوڑا سا پرفیوم گاڑھی حالت میں اب بھی موجود ہے۔ حامد رقت امیز انداز میں مجھے ماں کی باتیں سناتا رہا، خود بھی روتا رہا اور مجھے بھی اشک بار کرتا رہا۔ آخر میں نے پوچھا، اس کا آخری وقت کیسا تھا؟ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دیر تک مصلی پر بیٹھی رہیں۔ میری بیوی سے پانی منگوا کر پیا، پھر مصلی پر ہی لیٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا تو وہ جا چکی تھی۔ دیکھنے میں یہی لگتا تھا کہ سوئی ہوئی ہیں۔ آخری الفاظ کہتے کہتے حامد کی آواز بھرا گئی۔ وہ روتے ہوئے بولا، میری ماں بڑی پیاری تھی، بڑی منمونی تھی۔ وہ تھی نا چاچا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔
میں نے اسے گلے سے لگا لیا، میری آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ حامد، وہ بڑی خوبصورت تھی اور اس کے اندر کی خوبصورتی باہر سے بڑھ کر تھی۔ اللہ نے اسے بڑا سونا دل دیا تھا۔ ہم دیر تک اس کی باتیں کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ پتہ ہی نہیں چلا کب سپہر ہوئی اور کب شام ہو گئی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں تو حامد کو کھانا بھی نہیں پوچھ سکا۔ کھانا تیار پڑا تھا، میں نے اسی وقت لگوا لیا۔ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ حویلی میں اترنے والا مہمان دراصل کون ہے۔ وہ اس حویلی کا اصل مالک تھا۔ رات کو بھی دیر تک ہم بلقیس کی باتیں کرتے رہے۔ میں نے حامد سے پوچھا، کیا اسے جاگیر کی خبر تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں چاچا خاور، کبھی کبھی نانا کے ذریعے انہیں یہاں کی خبر ملتی رہتی تھی۔ نانا کو کسی اور بندے کے ذریعے یہاں کے حالات کا پتہ چلتا تھا۔ وہ جاگیر کی بہتری کے بارے میں جان کر مطمئن ہوتی تھیں، لیکن وہ کبھی کریت کر نہیں پوچھتی تھیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وہ جیسے ماضی کی ہر چیز سے دور رہنا چاہتی تھی۔ کبھی نانا بتانا بھی چاہتے تو وہ کہہ دیتی، رہنے دے ابا جی۔ بات کرتے ہوئے حامد کی پیشانی پر چمک سی نمودار ہو جاتی تھی اور وہ تھوڑا سا آگے کو جھک جاتا تھا، وہی ماں والا انداز۔ میں اس کو مبہوت نظروں سے دیکھتا رہا۔ چوڑے شانے، روشن آنکھیں، لمبا قد، وہ ایک بھرپور مرد تھا۔ میں کمزور پڑ رہا تھا۔ اس جاگیر کو اب ایسے ہی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں چاچا خاور؟ کچھ نہیں، میں نے چونک کر کہا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ ہر نظر بد سے بچا رہے۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا، چاچا خاور، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پر ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو بری نہ لگے۔ تمہاری کوئی بات مجھے کبھی بری نہیں لگ سکتی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ چاچا کہا ہے، لیکن میرے دل نے آپ کو ہمیشہ باپ کہا ہے اور باپ کی طرح سمجھا ہے، اور سچ یہی ہے کہ مجھے باپ والی محبت اور توجہ آپ ہی سے ہمیشہ ملی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو چاچا کے بجائے اسی نام سے پکاروں جس نام سے میرا دل پکارتا ہے؟ میں نے کچھ دیر گمسم رہنے کے بعد کہا، نہیں خاور، یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر ممکن ہوتا تو شاید تمہاری ماں کو بھی یہاں سے نہ جانا پڑتا۔ یہ بڑا برا معاشرہ ہے، اور جتنا برا ہے اتنا ہی کینہ پرور بھی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں بھولتا، لیکن میں تمہیں ایک اور نام بتا سکتا ہوں۔ اگر تم کبھی کبھی اس نام سے پکارو گے تو مجھے اچھا لگے گا اور تمہیں بھی اچھا لگے گا۔ کس نام سے؟ تم خود سوچو۔ اس نے چند لمحے غور کیا، پھر اس کی آنکھوں سے تازہ آنسو پھوٹ پڑے اور چہرے پر سرخی لہرا گئی۔ ماسٹر چاچا، اس نے کہا اور بے ساختہ مجھ سے لپٹ گیا۔ 2 دن کے اندر ہی میں خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ مجھے لگا کہ میرے کندھوں سے ہزاروں من وزنی بوجھ اتر گیا ہے، اور میری کمر جو جھکتی جا رہی تھی پھر سیدھی ہو رہی ہے، یا شاید میں پھر جوان ہو رہا ہوں۔ جوان کڑیل بیٹا جب بوڑھے باپ کے کندھے سے کندھا ملاتا ہے تو غالباً ہر باپ اسی طرح محسوس کرتا ہے۔ آدھی رات کے سناٹے میں میرا سر سجدے میں جھک گیا اور تا دیر جھکا رہا۔ میں نے کہا، یا رب، میں گناہ گار کس منہ سے تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے سرخرو کیا ہے، تو نے مجھے کسی کی محبت میں سرخرو کیا ہے اور ثابت قدم رکھا ہے۔ آج جب کہ ایک عمر بیت گئی ہے، زندگی کی شام ہو گئی ہے، میں سینہ تان کر کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، میں نے محبت کی، اور میری محبت ہوس نہیں تھی اور نہ ہی عارضی تھی۔ اس کا آغاز جیسے بھی الٹے سیدھے طریقے سے ہوا، لیکن اس کے اندر سمندروں کی گہرائی اور پہاڑوں کی استقامت تھی، اور تو بھی یہ سب کچھ جانتا ہے میرے مالک، اور یہ تو ہی ہے جس نے مجھ جیسے کمزور بندے کو محبت کی لاج رکھنے کی ہمت عطا فرمائی۔ اور یہی نہیں میرے مالک، تو نے میرے امتحان کے آخر میں میرے ناتواں بڑھاپے کو ایک محبت کرنے والے بلند ہمت بیٹے کا سہارا بھی دیا ہے۔ میں کس منہ سے تیرا شکر ادا کروں؟ ان رکت آمیز لمحوں میں میں نے تہہ دل سے محسوس کیا کہ میں بے اولاد نہیں ہوں، اور نہ ہی میں بے نشان مروں گا۔ جو ایسا کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ اسی روز سپہر تک میں نے منادی کرا دی اور مساجد میں اعلان کرا دیا۔ علاقے کے ہر کس و ناکس کو خبر ہو گئی کہ والی جی کا جانشین حامد ارباب جاگیر میں واپس آ گیا ہے۔ اگلے روز صبح سویرے بذریعہ جیپ میں حامد کے ساتھ ملتان روانہ ہو رہا تھا۔ ملتان، جہاں کے ایک نواحی قبرستان میں کیکر اور بیری کے گھنے پیڑوں کے نیچے بلقیس ابدی نیند سو رہی تھی اور وہاں میرا انتظار کر رہی تھی۔